بسم اللہ الرحمن الرحیم احل اللہ البیع وحرم الربا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بیع کو یعنی تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے۔ سود ایک ایسی لعنت ہے کہ اس کے بارے میں قرآن مجید کے واضح الفاظ ہیں، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو لوگ سودی معاملات کرتے ہیں وہ گویا کہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ کرتے ہیں، اور جو بھی کوئی مسلمان ہے اس کے دل میں ایمان ہے وہ اس بات کو تسلیم کرے گا کہ اللہ سے اور اللہ کے رسول سے کوئی بھی اعلان جنگ کر کے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اسلام کے نام پر بننے والا یہ ملک، یہ ریاست لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آواز کی گونج جس نے اپنے پیدائش کے وقت سنی ہو، ایسے ملک کو ایسی لعنت میں ملوث کر دینا کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان جنگ کیا جا رہا ہو، تو بتائیں کہ اس ملک کو کس طرح سے کوئی ترقی کی طرف لے کر جا سکتا ہے۔ علماء اس حوالے سے اپنا کردار شروع سے ادا کر رہے ہیں، اور علماء کرام عوام کی ذہن سازی بھی کر رہے ہیں، اور جہاں تک ممکن ہے حکمرانوں تک بھی ایک عرصے سے یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ ملک پاکستان سے، جو کہ اسلامی ریاست ہے جس کی بنیاد اسلام پر ہے، سود کی لعنت کو ختم کر دیا جائے اور اس سے جان چھڑائی جائے۔ لیکن ہیلے بہانے تراشتے اور ٹال مٹول کرتے کرتے ایک عرصہ بیت گیا کہ ہم سود کی لعنت میں پھنستے چلے گئے، اور اس حوالے سے جن اداروں میں کام ہونا تھا اور جن جگہوں پر اس کے خاتمے کے لیے کوششیں اور محنت ہونی تھی، انہی جگہوں پر اور انہی اداروں میں ایسے لوگ آ کر بیٹھ گئے کہ جو اس کے خاتمے کی تو دور کی بات ہے، مزید قوم کو اور ہمارے ملک کو، ریاست کو اس دلدل میں پھنساتے چلے گئے۔ 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب قائد جمعیت کا کردار 2 مہینے سے پوری قوم کے سامنے واضح ہے کہ کس طرح سے انہوں نے پوری کی پوری سیاست کو اپنی طرف متوجہ کیا، اور ان کا گھر ان 2 مہینوں میں سیاسی مرکز بنا رہا، جہاں اسٹیبلشمنٹ کے نمائندوں سے لے کر صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، تمام پارلیمانی جماعتوں کے لیڈران اور مختلف طبقات کے لوگ ان کے گھروں پر، ان کے گھر صبح و شام گئے، رات 2 بجے تک، 3 بجے تک، کہ کسی طرح سے ان کو اس بات پر قائل کر لیا جائے جو ان کے مطالبات ہیں۔ لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب حافظہ اللہ کو، کہ جنہوں نے مضبوط کردار ادا کیا، جنہوں نے اس موقع پر مسلمانوں کے جذبات کی وہ نمائندگی فرمائی کہ جو ایک مسلمان اور عالم باعمل لیڈر کو ادا کرنی چاہیے تھی، کہ جہاں انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم میں ان تمام شقوں کو ریموو کروایا
کہ جن شقوں سے کسی کے مفادات کا تحفظ ہو رہا تھا اور عوام کا پھر بیڑا غرق کیا جا رہا تھا، وہیں پر انہوں نے مدارس کے حوالے سے ایک بہت بڑا کام کر دیا کہ مدارس کی جو رجسٹریشن کا مسئلہ تھا اور مدارس کے جو اکاؤنٹس کا مسئلہ تھا، اس کے تحفظ کے لیے بھی سینٹ سے الحمدللہ بل پاس کروا دیا۔ دوسرا جو بڑا کام قائد جمعیت نے فرمایا وہ سن 2028 تک پاکستان سے سود کے مکمل خاتمے کا اعلان کیا گیا اور اس حوالے سے بل پاس کیا گیا۔ اپنی حیثیت اور پورے پارلیمنٹ میں سیٹوں کے حوالے سے جو ان کی تعداد تھی، یقیناً حضرت نے اپنی محنت اور جد و جہد سے بہت بڑا کام کیا ہے۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں، قائد جمعیت کی صحت کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ قائم و دائم فرمائے، اور جس طرح سے وہ ملک پاکستان کی، اسلام کی، دینی مدارس کی اور مذہبی تشخص کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اس پیرانہ سالی میں بھی وہ صبح و شام بلکہ رات گئے تک ان تمام لوگوں سے رابطے میں اور ان تمام لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں کہ جن کے کندھوں پر یہ ذمہ داریاں آتی ہیں، لیکن وہ کسی دباؤ کی وجہ سے ان ذمہ داریوں کو نبھاتے نہیں ہیں۔ دن رات ایک کر کے ساری سیاسی پارٹیوں کو قائل کر کے آئینی ترمیم بھی قوم کی جذبات کے مطابق ملک پاکستان کے آئین اور ملک پاکستان کی تحفظ اور عدالت عظمیٰ کے وقار کو برقرار رکھتے ہوئے کی گئی، اور اسی آئینی ترمیم کے آپ کہہ لیں کہ تحت مدارس کے حوالے سے بھی بہت بڑا کام ہو گیا، اور سود کے خاتمے کا بھی ایک اعلان ہو گیا، اور اس حوالے سے بل بھی پاس ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور ان علماء کرام کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء کو حقیقی معنوں میں وہ اقتدار اور وہ اختیار نصیب فرمائے کہ آج جو اتنے بڑے سمندر میں چلو بھر پانی کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ سمندر کی موجوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، طوفان کا مقابلہ کر رہے ہیں، تو جب پورے سمندر پر ان کا اختیار ہوگا تو اس اختیار کی برکتیں اور اس اقتدار کی برکتیں دنیا میں کہاں کہاں تک پہنچے گی اور کہاں کہاں تک مسلم امہ اس کا فائدہ اٹھائے گی، یہ ہمیں آج سوچ لینا چاہیے، اور ہمیں ان علماء کے شانہ بشانہ کھڑے ہونا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ان سے مزید اسلام کی خدمت لے اور مزید یہ مسلمانوں کے اور اسلام کے کام آئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر میں پھر میں حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ان کے تمام رفقا کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور ان کی تمام ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ نے آج پھر ایک مرتبہ مذہبی طبقے کا سر فخر سے بلند کر دیا، جس میں کردار اگر کسی کا جو ہے وہ سامنے آیا تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا آیا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔